سہیل آفریدی صاحب نے خطاب کیا، اس کی چیدہ چیزیں، باقی تو ہم ڈیٹیل میں اس کو پوائنٹ بائی پوائنٹ ڈسکس کرتے ہیں۔ ایک انہوں نے کہا قبائل اپنی مرضی سے شامل ہوئے تھے پاکستان میں، یہ ان اٹ سیلف ایک پیغام ہے۔ احسان ہم پہ کوئی نہیں کر رہا کسی قسم کا، آپریشن قبول نہیں ہے، اس کے علاوہ فاٹا کے پیسے دیں ہمیں جو آپ سے وعدہ کیا تھا، علاوہ ازیں جو کے پی کے پیسے ہیں، NFC کا اجلاس بلائیں وہ ہمیں پیسے دیں۔ سہیل آفریدی جب سے وزیر اعلیٰ نامزد ہوئے تھے اسی وقت سے ایک تلخی کا سلسلہ جاری تھا، اور شاید یہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی پتا تھا کہ یہ تلخی ہونی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف اس سے پہلے عمران خان صاحب ہوں یا دیگر ان کی جماعت کے زعماء ہوں، وہ سارے کے سارے بالکل نرم روی سے چل رہے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ معاملات کو بات چیت سے اور صرف ذرا نیچے ہو کے بھی اگر کوئی بات بنتی ہے تو بنا لی۔ السلام علیکم، تھرڈ امپائر میں آپ کو خوش آمدید۔ سہیل آفریدی صاحب نے گزشتہ روز خیبر، جو کہ ارسٹوائل فاٹا بیلٹ کا حصہ ہے، قبائلی علاقہ جات میں، وہاں پہ باڑہ کے علاقے میں خطاب کیا، اور جو بڑی درستی تھی ان کے لہجے میں، اور اس کے علاوہ یوں محسوس ہوا دیٹ وہ انگریزی میں جو کہتے ہیں گلوز آر آف۔ اللہ کرے کہ پاکستان میں جو پولیٹیکل سٹیبلٹی کا یا انسٹیبلٹی کا جو مسئلہ ہے یہ حل ہو جائے، لیکن جو ان کی سٹیٹمنٹس اس پہ ون بائی ون بات کریں گے کہ یہاں سے آگے معاملات کیا بن سکتے ہیں، خدا نہ کرے جو ابھی نظر آ رہا ہے اس طرح کے بنے، لیکن اس کے علاوہ پاکستان کو خارجی محاذ پر جن مسائل کا، جن چیلنجز کا سامنا ہے، افغانستان اپنی جگہ پہ ہے، ملک میں دہشت گردی اپنی جگہ پہ ہے، اور اس کے علاوہ انڈیا کیا کرنے جا رہا ہے یہاں پہ، اور خواجہ آصف صاحب کہہ چکے ہیں افغانستان سے مذاکرات کامیاب نہ ہوئے تو کھلی جنگ ہوگی۔ اسٹارٹنگ فرام سہیل آفریدیز اسپیچ ٹو بگ آڈ۔ سو حبیب صاحب، جو سہیل آفریدی صاحب نے خطاب کیا، اس کی چیدہ چیزیں، باقی تو ہم ڈیٹیل میں اس کو پوائنٹ بائی پوائنٹ ڈسکس کرتے ہیں۔ ایک انہوں نے کہا قبائل اپنی مرضی سے شامل ہوئے تھے پاکستان میں، یہ ان اٹ سیلف ایک پیغام ہے، اور احسان ہم پہ کوئی نہیں کر رہا کسی قسم کا، یہ جو ناسور ہے کولیٹرل ڈیمیج کا، جو معصوم مارے جاتے ہیں ہم لوگ کے اندر، یہ قبول نہیں ہے، آپریشن قبول نہیں ہے، اس کے علاوہ فاٹا کے پیسے دیں ہمیں جو آپ سے وعدہ کیا تھا، علاوہ ازیں جو کے پی کے پیسے ہیں، NFC کا اجلاس بلائیں وہ ہمیں پیسے دیں۔ فیض احمد فیض کا مجھے ایک شعر تباً ویسی میں بیچ میں انٹری اس کی ڈال دی ہے کہ وہ اس طرح اپنی خاموشی گونجی گویا ہر سمت سے جواب آئے۔ اس میں مصرع ثانی پہ میرا زیادہ فوکس ہے، مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے جو پشاور میں پریس کانفرنس ہوئی تھی، یہ اس کے جواب کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ بے شک سہیل آفریدی جب سے وزیر اعلیٰ نامزد ہوئے تھے اسی وقت سے ایک تلخی کا سلسلہ جاری تھا، اور شاید یہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی پتا تھا کہ یہ تلخی ہونی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف اس سے پہلے عمران خان صاحب ہوں یا دیگر ان کی جماعت کے زعماء ہوں، وہ سارے کے سارے بالکل نرم روی سے چل رہے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ معاملات کو بات چیت سے اور صرف ذرا نیچے ہو کے بھی اگر کوئی بات بنتی ہے تو بنا لی جائے، مفاہمت سے، لیکن ظاہر ہے اس کا کوئی نتیجہ تو نہیں نکلا، وہ ساری کی ساری مفاہمت جو ہے وہ ادھر ادھر ہو گئی، تو اس کا پھر اب ظاہر ہے لہجے میں تلخی آئے گی، اور آئندہ آنے والے جو لوگ ہیں وہ مزید تلخ ہوں گے۔ یہ تو وہ چیز ہے جو آپ نے آج جو ان کی تقریر سے، سہیل آفریدی کی تقریر سے آپ نے کوٹ کی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ آج وہاں پہ کیا ہوا۔ آج وہاں پہ یہ ہوا کہ جب وہ قبائلی عمائدین سے مل رہے تھے تو قبائلی عمائدین میں سے ایک نے اپنی پگڑی ان کے ہاتھ میں دے دی، ایک بزرگ نے، ایک نوجوان کو انہوں نے کہا کہ اچھا That's a big symbol۔ جی، بگ سمبل۔ پھر دوسری بات ہے کہ جتنے وہاں پہ زعماء تھے سب ان کا ماتھا چوم رہے تھے، کیونکہ آپ دیکھیے کہ جب سے پاکستان بنا ہے، پاکستان کے قبائل سے تعلق رکھنے والا کوئی آدمی اتنے بڑے عہدے پر نہیں آیا، تو ایک تو ان کا اس عہدے پر آ جانا تمام قبائلی زعماء کے لیے، عمائدین کے لیے اور لوگوں کے لیے، عام لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی ایک کامیابی ہے، اور بلکہ انہوں نے خود اپنی تقریر میں بھی کہا کہ ہم عمران خان کا اس لیے بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں شناخت دی۔ تو یہ ایک بالکل ایک یعنی قبائل سے جو آگاہ ہیں لوگ، انہیں پتہ ہے کہ وہاں پہ کتنی بڑی چیز ہے۔ دوسری بات، آج وہاں پہ بڑی تلخ اور سخت باتیں بھی ہوئیں، اس سے پہلے یہ جو تلخی آپ کو نظر آ رہی ہے نا، یہ ان کے لہجے کی، اور بلکہ انہوں نے ایک وہ پنجابی اپنے مخصوص پشتو سٹائل میں کہا کہ ساڈا حق ہے تھے رکھ، وہ والا بھی نعرہ لگایا انہوں نے۔ خیر، تو اس سے پہلے کچھ لوگوں نے ان سے بڑی سخت باتیں کی، یعنی قبائلی زعماء نے۔ اچھا انہوں نے کہا کہ جناب اگر آپ یہ نہیں کرتے تو پھر یہ کریں گے، یہ نہیں کرتے تو پھر یہ کریں گے۔ تو انہوں نے آج ایک جگہ پہ، یعنی جب یہ ملاقاتیں ہو رہی تھیں، میں آپ کو بتاؤں اکبر، میں نے یہ بات پھر قرید کے جاننا چاہی۔ ایک موقع پہ انہوں نے ہاتھ جوڑے ان لوگوں کے سامنے، یہ بیہائنڈ دا سین جو ہو رہا تھا۔ جی
وہ کہہ رہے تھے کہ آپ یہ باتیں کریں. انہوں نے کہا نہیں, میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑ. مطلب ٹیمپریچر یہ ہے؟ جی, ٹیمپریچر وہاں پہ یہ ہے. انہوں نے کہا میں آپ کا بچہ بھی ہوں, بیٹا بھی ہوں, بھائی بھی ہوں. تو وہاں پہ 3-4 جو لوگ تھے وہ بہت ہی بزرگ تھے, اور بزرگوں کی ہمارے معاشرے میں ویسے بھی ایک عزت ہے ان کی وجہ سے ان کی ہوتی. تو ان کے سامنے انہوں نے ہاتھ جوڑے کہ جناب معاف کر دیں, ابھی آپ یہ باتیں نہ مجھ سے کہلوائیں, نہ میں یہ باتیں کرنا چاہتا ہوں. اچھا, یہاں تک نوبت تھی. اب وہ کیا باتیں تھیں وہ پھر وہ آپ صرف اندازہ بھی لگا لیں تو کافی. خیر, تو جب انہوں نے یہ تقریر کی تو تقریر کے بعد بھی ایک ناپسندیدگی کا پیغام انہیں پہنچایا گیا. اچھا جی, جس پہ وہ پھر کل ہی غصے میں تھوڑے سے آ گئے. تو لیکن ان کے ارد گرد جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ نہیں, آپ غصے میں نہ آئیں. انہوں نے کہا کہ یار یہ وزیر اعلیٰ بن کے میں اتنا مجبور نہیں ہوا, اس سے زیادہ غصہ تو میں وزیر اعلیٰ بنے بغیر کر لیتا تھا. تو پھر پارٹی نے لوگوں نے انہیں سمجھایا. اور ایک ایسا شخص جس کو ماضی میں ہم غدار بھی کہتے رہے, سمجھتے بھی رہے, جی, انہوں نے کہا دہشت گردی کا لیبل میرے پہ جھوٹا لگانے کی کوشش کی گئی. ایک ایسے بزرگ ہیں جنہوں نے جن کو ہم ماضی میں غدار بھی سمجھتے رہے, کہتے بھی رہے, اور پھر آج اس سابق غدار نے جو پاکستان کے لیے رول پلے کیا ہے وہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے جب کبھی لکھی جائے گی. اور ان کا نام ہے محمود خانہ چکزئی, کہ انہوں نے ماحول کو ٹھنڈا کرنے میں اپنا کیسا کردار ادا کیا. تو یہ بھی ایک چیز ہے. خیر, اینی وے, میں ایک اس میں یہ جیسے آپ نے بتایا کہ اس پس پردہ پیچھے جو ان کو اپنا انہوں نے پگڑی دے دی اپنی, ماتھا چومتے رہے اور پھر ان کے ساتھ وہ سب کرتے رہے. یہ ہم قبائل کی بات کر رہے ہیں, اینڈ دے ہیو کم ٹو دا مین اسٹریم فار دا فرسٹ ٹائم. جی, فار دا فرسٹ ٹائم. ایسا ہی ہے. میں صرف یہ ایک بات کر رہا تھا کہ یہاں سب سے تو جو زور ہے نا ادھر قبائلی پٹی کے اندر وہ ہے پی ٹی ایم کا. سو یہ پی ٹی آئی کے ساتھ میننگ دیر بائے قبائل عمران خان کے ساتھ ہے, ایک بڑی تعداد ان کی, جو دیکھا ہے ہم نے ویڈیوز کے اندر. آف کورس ٹی وی پہ تو وہ نہیں چلی, لیکن وہ انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہیں وہ فوٹیجز. یہ تو ایسے لگ رہا ہے ابھی صاحب یہ ایک دھاگا رہ گیا, یوں کر کے کھینچ لیا تو یہ ڈفرینس شاید ختم نہ ہو جائے, خدا نخواستہ. دیکھیے بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو پچھلے کچھ عرصے سے سیکیورٹی کا ایک تصور پروان چڑھا ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ پاکستان کا سارا علاقہ ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے, لہٰذا اب پاکستان کے اندر انٹرنل کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہو سکتی جو پاکستان کا کوئی ٹکڑا الگ کرے, خدا نخواستہ. دیکھیے دنیا میں سیکیورٹی کے بارے میں سوچا جاتا ہے نا, تو پاکستان کے اندر سیکیورٹی کا یہ ایک کانسیپٹ موجود ہے. اب اگر سیکیورٹی کا کانسیپٹ صرف یہ رہ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی سیکیورٹی تو تھریٹن ہو گئی ہے. اب آپ کو اس کا مطلب ہے کہ پولیٹکس جب اس میں سے نکال دیں گے تو آپ کا جو صرف سیکیورٹی ڈاکٹرین ہے وہ شاید پوری طرح کام نہ کرے. تو اب آج کی تاریخ میں عمران خان ہیں, سہیل آفریدی ہیں, محمود خانہ چکزئی ہیں, مولانا فضل الرحمان ہیں, جو ان تمام جو اس وقت پولیٹیکل فورسز ہیں. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ ارریلیونٹ ہی نہیں کیا گیا. تو آج بھی یہ لوگ وہاں پر جوڑ کے رکھے ہوئے ہیں لوگوں سے. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ وہ ہاتھ جوڑ رہے تھے. جی جی جی. اچھا, پھر جو اب ان کا اگلا جو آپریشن کے حوالے سے معاملہ ہے, دیکھیے آپریشن کا اس میں بعد میں آتے ہیں. میں اس سے پہلے ایک چیز ہے, ایک تو ہو گیا کہ اندازہ تو یقینی طور پہ ہوگا کہ یہ یار ایک پولیٹیکل معاملہ ہے. دہشت گردی ویسے ایک پولیٹیکل معاملہ بائی دا وے, جی, ہمیشہ سے انسرجنسی خاص طور کے اوپر, اور اس کو حل کرنے کا یہ طریقہ ہو سکتا ہے, اور اس میں وجہ صرف یہی رہی ہوگی کہ یہاں پہ کریں گے تو پھر پولیٹیکل سپیس کھل جاتی ہے پی ٹی آئی کے لیے, عمران خان کے لیے. چلیں خیر آگے آ جاتے ہیں. میں سر ایک واقعہ آپ سے ڈسکس کروں. مجھے کل پتہ چلا کہ جب وہ ایک وفد ملٹری کی قیادت وہ جو کر رہے تھے, وہی نیشنل کانفرنس بلوچستان کانفرنس والا, وہ جب سہیل آفریدی صاحب سے ملنے پہنچے, وہ ایک ایکسٹرا ڈیٹیل مجھے اس میں پتہ چلی, اینڈ آئی واز ٹرائنگ ٹو ریڈ ان ٹو اٹ سم واٹس. میں اس میں کرنا وہ واقعہ کیا ہے کہ یہ جب پہنچے وزیر اعلیٰ سے ملنے کے لیے تو وہاں پہ اے سی ایس بیٹھے ہوئے تھے, اور ادھر جا کے کچھ صحافیوں نے اور ایک آدھے سیاستدان نے وہاں پہ شور مچانا شروع کر دیا کہ بھائی یہ کیا, آپ اتنے بڑے ہیں, ہم تو فیلڈ مارشل سے مل کے آ گئے ہیں, یہ کون ہے سہیل آفریدی, فلاں ٹمکانا کر کے. اس کے بعد آ کے ایک دو نے ٹویٹس کی, اپنے ٹی وی چینلس کو خبریں دیں, اور اس کے بعد وہ خبریں جب نشر ہو گئی تو اے سی ایس نے باہر نکل کے سب کے ساتھ انہوں نے کہا بھائی جان آپ کو 2 دن پہلے نہیں تھا بتا دیا چیف منسٹر صاحب نے کہ وہ نہیں مل سکتے, آپ آئے کیوں ہیں, آ کے ہم سے گلا کر رہے ہیں, آپ کو 2 دن پہلے بتا دیا تھا, آپ پھر آ گئے ہیں. اچھا وہ خبریں چل گئی ہوئی تھیں سر, یہ وہاں سے نکلے ہیں, موٹر وے کے اوپر وہ جو کانوائے تھا, ڈیلیگیشن جو تھا, جی جی, اس کو روک لیا گیا وہاں پہ, باقاعدہ وہاں پہ روکا گیا, ان سب کو آ گیا اپنی ٹویٹر ڈیلیٹ کریں. اچھا,
اور پھر اپنے اداروں میں فون کریں اور خبر بھی ڈیلیٹ کروائیں, اور پھر دوسرا بھی خود کروا کے اب اس وقت کسی ویب سائٹ پہ وہ خبر نہیں موجود جو اس وقت ٹی وی چینلز پہ آئی تھی, اس پہ سب کچھ ڈیلیٹ کروایا گیا. اچھا میں تو یہاں پہ پھر اس میں کچھ ریڈ کر رہا ہوں نا کہ ٹیمپریچر ایک حد تک رائز ہو, اس سے زیادہ نہ رائز ہو, یہ بھی ایک کوشش یا ایک کوشش کہہ لیجیے یا ایک ادراک موجود ہے شاید. اللہ کرے ایسا ہو, اللہ کرے ایسا ہو, اور یہی جو راستہ ہے اس کو اختیار کیا جائے. بات یہ ہے کہ اب جو سہیل آفریدی صاحب ہیں, آپ وہ دیکھ لیجیے ان کی تقریر, وہ کوئی لفظ چبا کے نہیں ادا کر رہے جی, اور جس طرح انہوں نے بات کی, ان کا لہجہ بالکل ایک ایسا تھا جو جسے کہتے ہیں نا کہ جس میں اپنے غصے کی شدت کو دبانے کی کوشش تھی. تو بات یہ ہے کہ اب سہیل آفریدی صاحب نے کئی پلاننگ کی ہوئی ہے, اور جتنا وہ سمجھ رہے ہیں کہ انہیں تنگ کیا جا رہا ہے وہ اس پہ کوئی اقدام بھی اٹھانے کے موڈ میں نظر آتے ہیں. لیکن ظاہر ہے ارد گرد کے لوگ, وہ پولیٹیکل کارکن بھی تو ہے نا, مشاورت سے چلتے ہیں. لیکن میں اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سارے غصے کو اور حدت کو کم کرنے کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان کی ملاقات عمران خان سے کم کروائی جائے. بالکل ٹھیک, تاکہ بات آگے بڑھے. ہاں بالکل ٹھیک بات ہے. ایک جگہ صرف ایک چھوٹے سے مسئلے سے, جب آپ ایک چھوٹے سے مسئلے کو حل نہیں کرتے, جو ان کا عمران خان سے ملاقات کا معاملہ تھا, ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے نا, ایڈمنسٹریٹو مسئلہ ہے, ایگزیکٹو سائڈ پہ حل ہو سکتا تھا, لیکن وہ عدالت میں گیا اور عدالت میں بھی نہیں حل ہوا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چھوٹا سا مسئلہ پھر آگے بڑے مسائل کو جنم دیتا ہے. ومزیکل مسئلہ ہے, ایکچولی ومزیکل ہے وہ. دیکھیے ومزیکل ہے, یہ جو بھی ہے, اہم بات یہ ہے کہ عام بات تو پاکستان ہے نا سر, اہم بات پاکستان ہے, اور پاکستان کے اندر جو خیبر پختونخوا ہے اس میں تو کم از کم یہ یکسوئی جو دیکھیں اتنے بڑے جرگے میں وہ کہہ رہے ہیں, اور پھر وہاں پہ صرف یہی نہیں کہہ رہے, باقی تمام پارٹیاں بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ جناب یہاں پہ ملٹری آپریشن شاید مسئلے کا حل نہیں. اچھا, آپریشن کا جو آپ کہہ رہے تھے کہ آگے اس کے حوالے سے کیا پلاننگ ہے وہ, پھر کیونکہ میں پھر آگے انڈیا اور افغانستان پہ آتے ہیں. دیکھیے وہ کہہ رہے ہیں آپریشن کے حوالے سے جو پاکستان کی اسلام آباد میں جو اپروچ ہے, اور ظاہر ہے وہ آپ کو پتہ ہے کیسے اسٹیم کرتی ہے, جی جی, تو وہ اپروچ تو یہ ہے کہ جی آپریشن کہہ دیا تو ہوگا. اچھا, اب یہ آپریشن کہہ دینے سے نہیں ہوتا, اس آپریشن کے لیے بہت ساری چیزیں کرنی پڑتی ہیں. تو اس وجہ سے اب وہاں پہ مجھے نہیں لگتا کہ شاید آپریشن اس پیمانے پہ ہو. وہاں آئی بی اوز ٹائپ ہو سکتی ہیں, لیکن اگین وہ بھی شاید اس میں پولیس کا بھی ایک رول بن جائے. جب بیٹھیں گے تو صحیح 100 چیزیں آ جائیں گی. تو اب وہ اگر ہوا وہاں پہ تو یہ ایک بڑا پولیٹیکل مسئلہ ہوگا, تو وہ ٹیڑھا میڑھا بھی ہو سکتا. خدا ہی جانے کیا چیز مانے اس امر کو سمجھنے میں کہ آپس میں بیٹھ کے مسئلہ کیا ہے اس کے اندر, جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت ہو جائے اور معاملہ اس سے آگے بڑھے تو بہترین چیز ہے. دیکھیں جب آپ نے اسٹیک ہولڈرز بنائے وہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی, گل ہے, مسئلہ یہ ہے کہ آپ ان کو اسٹیک ہولڈر سمجھنا شروع کر دیں تو پھر مسئلہ کیا, پھر تو مسئلہ گمبھیر ہی ہوگا. بات آپ کی درست ہے, لیکن یہ سب کو پتہ ہے کہ میجورٹی کس کے ساتھ ہے, اسٹیک ہولڈر کون ہے. اینی ویز خارجی محاذ پر سر افغانستان کے ساتھ خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں وہی جو چل رہے ہیں اس وقت. جی, کہاں چل رہے ہیں مذاکرات جو چل رہے تھے ترکی میں. ہاں, تو وہ انہوں نے کہا نہ ہوئے تو پھر کھلی جنگ ہوگی. اچھا, اس بات کا اظہار ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں, وہ کسی درجے میں فیلڈ مارشل صاحب بھی پہلے یہ بات کر چکے ہیں. علاوہ ازیں چائنا ہیز ہیوج انٹرسٹس ان افغانستان, وہ بھی میڈییٹ کرنے کی بھی کوشش کر رہا ہے. یہ خواجہ آصف صاحب جو بات کر رہے ہیں اور پھر وہ اس کو بیس وہی بنا رہے ہیں کہ بات ہو گئی, دوحہ پیس اگریمنٹ میں بھی ہو گئی, اس کے باوجود حملے ہو رہے ہیں جب جو بھی ہے, لیکن اس میں کلیئرٹی چونکہ نہیں ہے. انہوں نے اپنے تئیں کچھ سوچ لیا ہوا ہے, یہ اندر سے ہو رہے ہیں باہر سے ہو رہے ہیں, لیکن وہ نہ ہو رہے تو ہم کر دیں گے. پھر قدرت اللہ شہاب نے ایک بڑا دلچسپ واقعہ لکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب میں انگریزوں کے ساتھ کام کرتا تھا, یعنی پاکستان بننے سے پہلے, تقسیم ہند سے پہلے, تو اس وقت جو ٹامی تھوڑا بہت اردو بول لیتا تھا نا, ہندی کے چند الفاظ بول لیتا تھا, تم کیسا ہے, اس طرح کے, تو اچانک وہ اس کو انگلینڈ میں اس کو ہندوستان کے امور کا ماہر سمجھ لیا جاتا تھا. ٹھیک ہے نا. بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو خواجہ آصف صاحب ہیں انہیں پتہ نہیں کس نے افغانستان کا ماہر بنا دیا, اور کہیں سے سن کے. اچھا, اور یہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں, اور یہ پاکستان کو انٹرنیشنلی سیاسی مشکلات میں مبتلا کر رہے ہیں. یہ خواجہ آصف صاحب نے یہی حرکتیں آپ کو پتہ آپریشن سندور کے دوران بھی کی تھی. جی جی بالکل کی, اس کا غصہ بھی تھا. اچھا, اور اب پھر اسی طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں. آپ نے آخر چاہتے کیا ہے افغانستان کے ساتھ کیا آپ کو لڑائی مطلوب ہے, کیا لڑائیاں مطلوب ہیں, کیا ہے
یوں لگ رہا ہے. لیکن چلے پاکستان کے اندر پاکستان ایک پرامن ملک ہے. ٹھیک بات ہے, بٹ دیر آر سرٹن ریسپانسبلٹیز وچ افغانستان آلسو نیڈس ٹو یہ بات بالکل کرنی چاہیے نا. تو اس کے ساتھ جنگ کی تڑیاں لگانے کی کیا ضرورت ہوتی ہے؟ آپ یہ کہیں کہ افغانستان کے ساتھ ہم معاملات کو حل کریں گے, ہر صورت میں حل کریں گے, بات تو وہی ہے, ہمیں چاہے کچھ بھی کرنا پڑے. اچھا, ایٹ دیٹ ویری جنکچر کہ یہاں پہ افغانستان کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت حل ہو رہی ہے, وہ کہتے ہیں نہیں ہوئے تو سیدھی جنگ ہے, کھلی جنگ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر یہ مجھے سمجھ نہیں آئی, اور کیوں کہ پچھلے کچھ عرصے سے یہ بات بار بار ہوتی ہے کہ اچھا جی آپ افغانستان کے ساتھ جنگ نہیں چاہتے تو اس کا مطلب آپ دہشت گردوں کے ساتھ ہیں. افغانستان چلے جائیں. آپ اگر افغانستان کے ساتھ جنگ نہیں چاہتے تو اس کا مطلب آپ پاکستان کے خلاف ہے. لا حول ولا قوت. یہ کوئی طریقہ کار ہے؟ مطلب یہ ایک سرکاری قسم کے جو لوگ ہیں وہ اٹھ کے آپ کو یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں. یہ اچھا, ایٹ دا سیم ٹائم جب کہ یہ ہمیں پتہ ہے انڈین منسٹری آف ڈیفنس نے ایک وہ ٹویٹ بھی کیا ہے, انہوں نے نوٹم بھی جاری کیا ہے, وہ گجرات, انڈین گجرات یعنی ہمارے سندھ کے بارڈر کے اوپر, یہ بڑی ان یوزول پلیس ہے جہاں پہ وہ ایکسرسائزز, اور ایکسرسائز ہیں 2-3 چیزیں ہو سکتی ہیں اس کے اندر. ایک تو وہ اپنا وہ انٹیگریشن جو جس کی وجہ سے وہ یہ مارکہ حق ہارے ہیں ہم سے, ایک وہ ہے, اور اس کے علاوہ جو ملٹی ڈومین آپریشنز ہیں جس میں 5, 7, 8, 10 سال پیچھے ہیں پاکستان سے, وہ اس کو کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن پوائنٹ از دیٹ دے ہیو اسٹارٹڈ تھریٹننگ اس فرام اے بارڈر جو ابھی تک قدرے پیسفل تھا. افغانستان والی سائڈ پہ معاملات, ایسٹرن بارڈر انڈیا معاملات ایک رہ گیا سی وچ, یہ میرا خیال ہے یہ ساؤتھ ویسٹ بنتا ہے. جی ہاں, ساؤتھ ویسٹ. اچھا, وہاں پہ بھی وہ آ گئے ہیں کہ جناب ہم یہاں پہ ملٹری ایکسرسائزز کر رہے ہیں. انڈیا کا ساؤتھ ویسٹ, ہمارا ساؤتھ ایسٹ. ٹرو. تو وہاں پہ ملٹری ایکسرسائز, اور ایئر فورس, آرمی اور نیوی, ترشول اس کا انہوں نے نام رکھا ہے. اور وہ جو عزائم نظر آ رہے ہیں وہ سر کریک کے علاقے کے بھی قریب کچھ یوں بھی رپورٹس ہیں کہ وہ یہاں پہ قبضہ بھی کر سکتے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں. دیز آر دیئر انٹینشنز اینڈ ٹو سیٹسفائی اینڈ ٹو اپیز دیئر ڈومیسٹک پالیٹکس. بٹ ڈونلڈ ٹرمپ ابھی تھوڑا عرصہ پہلے کہہ چکا ہے کہ انڈیا دوبارہ جنگ نہ کرے مودی سے بعد میں. ایک بات تو وہاں پہ پولیٹیکلی سوٹ نہیں کرتی بی جے پی کو کہ وہ کسی طور پاکستان کے ساتھ ٹیمپریچر نیچے آنے دیں, لیکن یہ تھریٹ آپ ہاؤ ڈو یو سی دس, یہ کتنی ریئل ہے؟ کیونکہ پاکستان بھی اس کے جواب میں, دیکھیے دشمن کی کوئی بھی چال ہو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے. ٹھیک, بھارت کے ساتھ ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے, اور یہ ہماری تیاریاں ہی تھیں. جی کہ جب ہم نے مئی میں ان کے آپریشن سندور میں, ان کا آپریشن سندور اور ہمارا بنیان و مرصوص, اس میں ہم نے ان کو ایک منہ توڑ شکست دی. ٹھیک ہے, یہ ہماری تیاریاں ہی تھیں. بالکل, لہٰذا یہاں پہ یہ تیار تو ہمیں رہنا چاہیے, بالکل ہر وقت رہنا چاہیے. لیکن اگر آپ یہ سوچیں کہ کیا انڈیا اس وقت حملہ کرے گا, دیکھیے یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ یہ جو ایکسرسائز ہے نا, یعنی معاف کیجیے گا پہلی دفعہ نہیں ہو رہا, یہ جو ایکسرسائز ہے یہ ریاست گجرات میں ہو رہی ہے. جی, اور گجرات کا سابق چیف منسٹر کون تھا؟ نریندر مودی اگر اپنی اسٹیٹ کے اندر جو ان کا جسے گڑھ سمجھا جاتا ہے, بالکل اپنی اسٹیٹ کے اندر جنگ لائیں گے تو یہ مجھے سمجھ نہیں آتا. that's a point. ٹھیک ہے نا, ان کا جو اندرونی پالیٹکس ہے. آپ کا مطلب ہے کہ وہاں سے اگر انہوں نے سر کریک پہ قبضہ کرنے کی جو وہ باتیں بنا رہے ہیں, ارادے بتا رہے ہیں, وہ کی اگر انہوں نے سر کریک پہ ذرا سا بھی قدم اٹھایا تو نقصان کس کا ہوگا؟ گجرات کا. نقصان گجرات کا ہوگا, اور گجرات کے سینے پہ پاکستان کا جھنڈا گاڑ دیا جائے گا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. ٹھیک. اچھا, اس کی کئی وجوہات ہیں. اس کی وجوہات یہ ہیں کہ جو ہم یہ پہلے ایسا کر کے دکھا چکے ہیں. میں نے آپ کو ایک واقعہ بتایا تھا نا کہ جس میں انہوں نے کچھ قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی, کہ سر کریک کے اندر آنے کی کوشش کی تھی. تو ہماری نیوی نے کیا کیا کہ نیوی نے اسے, اچھا کریک کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کریک جب ہائی ٹائیڈ ہو, جب سمندر سیلنگ ہو سکتی ہے, وہاں پہ سیلنگ بھی ہو سکتی ہے, لیکن جب سمندر نیچے چلا جاتا ہے تو وہ زمین اوپر آ جاتی ہے. اچھا, انہوں نے اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی, لیکن ہماری نیوی نے, میں آپ کو بتاؤں کہ چھوٹی چھوٹی کشتیوں پہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ایک پوسٹ وہاں پہ جا کے اسمبل کر لی تھی. ایک ڈرم نما ایک پوسٹ اسمبل کر کے وہاں پہ رکھ دی تھی. اور اس کے بعد انہوں نے ایسا گھیرا تھا, اور وہ ایشو کیا تھا, انہوں نے گھیرا اس لیے تھا کہ
اگر آپ نے کچھ کرنے کی کوشش کی تو پھر ہم آپ کے جہاز وہاز جو ہے نا وہ ڈبو دیں گے. سر جی میری نا اس میں خدشہ اس میں کیا ہے, دوسرا سر کریک میں ایک بات ہم یہ بھی کر چکے ہیں. سر کریک میں انہوں نے کنکریٹ سٹرکچر بنانے کی کوشش کی تھی, تو پھر ہم نے کنکریٹ سٹرکچر انہی کے ہاتھوں گروائے تھے. بالکل ٹھیک ہو گیا. میں اس میں ایک چھوٹی سی عرضے کروں, یہ 2 بارڈرز آلریڈی ہاٹ ہیں, یہاں پہ آپ کو کیا کر رہے ہیں, انگیج زیادہ کر رہے ہیں نا یہاں پہ, تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ اسٹریچ تھن ہو جاتے ہیں. خدا نخواستہ اس سینس میں بات کر رہا ہوں. وہاں پہ مجھے اس بات میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, شک نہیں ہے اس بات کے اندر کہ وہ مجید بریگیڈ یا پی ایل اے انڈیا اسپانسر کر رہا ہے, اور ایک فیکشن آف ٹی ٹی پی کو بھی انڈیا اسپانسر کر رہا ہے. افغانستان کو بھی کسی درجے میں انڈیا کی حمایت حاصل ہے, بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم ہم نے تو اپنے ریسورسز بھی دیکھنے نا. آئی ایم شیور دیٹ آر ملٹریز ایکسلنس, پروفیشنل ایکسلنس, ایئر فورس نیوی اور ان کی وہ ہوگی. ایٹ دا ویری سیم ٹائم یہ جو مے کے اندر معاملہ ہوا ہے اس میں بہت خواہش تھی انڈیا کی کہ وہ اپنی نیوی کے تھرو کہیں پہ کراچی کے قریب بھی کوئی حملہ ہوگا. وہ پی این ایس وکرانت جو ادھر پھر رہا تھا جس کو پھر پاکستان نیوی نے بھگایا. سو وہ ایک دفعہ دوبارہ چونکہ وہ انڈیا از لیکنگ اٹس وونڈز, اور وہ دوبارہ کوئی نہ کوئی ٹرافی چاہتے ہیں یا کسی نہ کسی قسم کی ریٹریبیوشن چاہتے ہیں. جو بھی معاملہ ہے, پوائنٹ ہیئر از پولیٹیکل. یہ ٹائم تو ہے نا کہ مطلب اب آپ اس طرح کی صورتحال بنی ہو ہر طرف سے. آئی ایم شیور کہ وہ ان کی پروفیشنل ایکسلنس بہت شاندار ہوگی ہماری آرمی. جہاں تک تو تعلق ہے نا انڈیا کا, اس میں اس پہ پوری قوم بھی یکسو ہے. جی بالکل. اور جیسے ادھر سے اینٹ آئی تو جواب پتھر کا جائے گا, ایک نہیں پھر جائے گا. جی جی. ادھر سے تو وہ شاید گروڑا اینٹ کا ماریں گے, لیکن ادھر سے جو کچھ جائے گا یہ تو اب طے شدہ ہے. یہ نیو نارمل یہ خود مودی نے ڈسکور کیا, ٹھیک ہے, یہاں سے تو کوئی گنجائش نہیں. اور اس پورے معاملے میں ہماری فوج کو یا کسی اور کو یہ کمی نہیں ہوگی کہ پیسہ کم ہے, جوان کم ہے, وسائل کم ہے, یہ تو آؤٹ آف کوسچن. اچھا, جہاں تک مسئلہ ہے افغانستان کا, دیکھیے افغانستان کا مسئلہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں افغانستان سے جنگ نہیں کرنی چاہیے. اسی طرح افغانستان کے اندر بھی وہ لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں پاکستان سے جنگ نہیں کرنی چاہیے. افغانستان کے ہمارے صوبوں کے, خاص طور پر جو ہمارے خیبر پختونخوا کے لوگ ہیں, ان کی ایک رائے ہے افغانستان کے بارے میں. سیم از دا سچویشن آن دا ادر سائڈ ٹو. وہاں پر بھی لوگ ایسے ہیں جو یہ نہیں چاہتے, افغانستان ٹھیک ہے, جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پاکستان سے جنگ نہیں کرنی چاہیے. اچھا, اب دوسرا مسئلہ ہے دہشت گردی کا. دہشت گردی کا معاملے کو سمیٹنے کے لیے بہت اچھے طریقے سے آپ انٹرنل چیزیں اکٹھی کرتے ہیں, آپ آپس میں کوئی ٹیمز بنا لیتے ہیں, 100 چیزیں ہوں گی. اب یہ تو ہمیں نہیں پتا کہ انٹیلیجنس کس طرح آپریٹ کرتی ہے, لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو ہو سکتی ہیں, تو ان میں وہ تو افیکٹو سولوشن موجود ہے. لاسٹلی حبیب صاحب, صرف وہ ٹائم بھی زیادہ ہو رہا ہے, لاسٹلی صرف یہ ہے کہ جو یہ خواجہ آصف کی اسٹیٹمنٹ لے لیں اور جو ذمہ دار اور فیصلہ ساز ان کی معاملات اسٹیٹمنٹس لے لیں, افغانستان کے بارڈر کے اوپر کوئی ڈپلائمنٹس جو ہیں ان کو تھن کرنے کے لیے یا ان کو روکنے کے لیے بھی تو یہ ایکسرسائز ہو سکتی ہے کہ وہ ادھر سے موو کر کے ادھر کو کچھ ڈپلائمنٹس رکھی جائے, جو کہ یہاں پہ کچھ تیاری ہے نا کچھ ڈپلائمنٹس کی. دیکھیے, ہم نے پچھلی دفعہ یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہمیں ایسی کوئی ضرورت نہیں پڑی. ٹھیک ہے, کیونکہ آپریشن جنگ بی وی آر رہے گی. جی, چونکہ بی وی آر ہوگی بیونڈ ویژول رینج. جی, تو اس لیے ہمیں تو یہ پرابلم نہیں ہوئی, اور پھر ہم نے لڑ کے دکھایا نا. ہاں نہیں, بالکل ہے, بالکل. ہم نے 4 دن جو جس طریقے سے جو ٹینشن کا ماحول تھا, اس ٹینشن کے ماحول میں ہم نے لڑ کے دکھایا, اور ہمیں ایک بندہ بھی وہاں سے موو نہیں کرنا پڑا. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے جنگ کی بدلی ہوئی نیچر بھی, اور پھر جنگ کی پاکستانی صلاحیت بھی, پاکستان کی دفاعی صلاحیت, وہ دونوں ایسی ہیں کہ انڈیا کو موقع نہیں مل سکتا. اور آئی ڈونٹ تھنک, یہ میرا انالیسس ہے کہ انڈیا میں مودی جی یہ حماقت نہیں فرمائیں گے کہ وہ گجرات کو میدان جنگ بنائیں. بالکل ٹھیک ہے. سو اٹس اے ڈیولپنگ سچویشن. آگے اس پہ پھر مزید کل آپ سے گفتگو ہوتی ہے, جو بھی اپڈیٹس ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اجازت دیں, اللہ حافظ.